الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قرآن مجید کی دو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو پتہ ہے گوگل سب کچھ نکال کے دے دیتا ہے. میرا ارادہ ہے صبح گوگل جاؤں، بولوں بھائی اب تک تو ہم بیٹھ کے لکھا کرتے تھے، آپ ڈائریکٹ یہ بتا دو ہمیں. ایک سوال ہر مسلمان مرد کی آواز ہے جو اب تک گوگل نے بتائی نہیں ہے، وہ ہے بیوی کو قابو کرنے کا طریقہ. تو یہاں گوگل کا ہیڈ آفس ہے، پوری دنیا سے گوگل لوگوں کی اچھی سے پکڑا ہوا ہے. آپ کائنڈلی ایک جلوس کی شکل میں گوگل کے پاس جائیں، بولیں بھائی اتنی تحقیقات ہو گئی، ذرا کائنڈلی اس کی تھوڑی سی ریسرچ کر کے گوگل پہ ڈالو اور مجھے لنک بھیجو سب سے پہلے تاکہ میں شیئر کروں آپ کے ساتھ. خیر یہ تو ویسے ایک بات تھی. دیکھو ٹیکنالوجی کی اس وقت جو دنیا ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو ترقی ہے اس کی عروج پر پہنچی ہوئی ہے. قرآن مجید چونکہ ایک ایسی کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے ہدایت ہے. یہ میری آواز میں ڈبل ہو کے آ رہی ہے میرے پاس، تو مجھے اگر اس میں سیٹنگ ہو سکتی ہے تو اس کائنڈلی اس کی کر دیں. میں جب بول رہا ہوں نا تو میری آواز ٹکرا کے واپس آ رہی ہے. اچھا خیر دیکھیں یہ جو دنیا کی ترقی ہے اسلام اس سے منع نہیں کرتا، بلکہ آپ یہاں سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ نے ہسٹری پڑھی ہوگی. جب اسلام دنیا میں آیا تو اس کے بعد ہی انسانیت نے ترقی شروع کی ہے، روحانی ترقی بھی اور مادی ترقی بھی. میں نے ایک یونیورسٹی میں لیکچر دیا تھا، گورے کی کتاب کا حوالہ تھا، اس میں انگریزوں کا حوالہ، یہاں کے سائنٹسٹ اور جو تاریخ دان ہیں انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اگر مسلمان سائنٹسٹ نہ ہوتے، اسلام دنیا میں نہ آتا تو آج سائنس جس انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے کم سے یہاں تک پہنچنے کے لیے کم سے کم ہمیں 500 سال مزید چاہیے ہوتے. یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے اور دنیا کو اندھیروں سے نہ نکالتے تو ہمیں یہاں تک پہنچنے کے لیے جہاں آج ہم ہیں، مائک کا استعمال، موبائل فون کا استعمال، گوگل پہ کچھ بھی لکھا ٹھک کر کے سامنے آئے، کچھ بھی کرو بھائی گوگل کرو، ہے نا، گوگل کرو بھائی. میں بھی آ رہا تھا لاس اینجلس سے، راستے میں 5 منٹ کوئی ویڈیو بنا دی ہم نے، میں جا رہا ہوں، آپ لوگ یہاں تک پہنچے، اتنی وائرل ہو گئی تھوڑی دیر میں ہی کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو ماہرین یہ کہتے ہیں جنہوں نے تجزیہ کیا ہے، جن کی ریسرچ ہے، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے تو یہ سب کچھ 500 سال کے بعد شاید ہو جاتا. پھر بھی یقین نہیں ہے، اگر ہوتا بھی تو کم از کم آج نہ ہوتا. کب ہوتا؟ 500 سال کے بعد جا کے ہوتا. ہم ابھی گھوڑے اور گدھوں پہ گھوم رہے ہوتے. میں جو یہاں بیان کرنے آتا تو میں ابھی اونٹ پہ بیٹھ کے کراچی سے نکلا ہوتا، اور ہو سکتا ہے ابھی ہم نے شاید کوئٹہ بھی کراس نہ کیا ہوتا، چل ہی رہے ہوتے. اور ابن بطوطہ کی طرح پیدل نکلتے، اونٹوں پہ سوار ہوتے.
یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ اسلام کی وجہ سے دنیا مائل ہوئی ہے ایجوکیشن کی طرف، تعلیم کی طرف۔ کل ریئر ایڈمرل تھے پاکستان نیوی کے ریٹائرڈ، ان سے گپ شپ ہو رہی تھی، میں نے کہا آپ مجھے بتائیں، ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ ایڈمرل کا لفظ نیوی نے مسلمان نیوی سے لیا ہے، مسلم نیوی سے، امیر البحر سے۔ تو انہوں نے کئی ساری ٹرمز کے بارے میں بتایا کہ بہت ساری ٹرمز ایسی ہیں فوج میں جو مسلمانوں سے لی گئی ہیں اور انگلش میں اس کو کنورٹ کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ جیسے ماشاءاللہ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام پسماندگی کا درس دیتا ہے، ہمیں پیچھے کو لے کے جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ ہمیں پیچھے دھکیل رہے ہیں، دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں، بجائے آگے جانے کے بجائے مذہب ہمیں پیچھے لے کے جا رہے ہیں، پہاڑوں پتھروں کے دور میں لے کے جا رہے ہیں۔ نکلو اس جہالت سے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، کیا مذہب، کیا خدا، کیا نماز، کیا روزہ۔ وہ بھائی دنیا بہت آگے چلی گئی، گوگل کہاں چلا گیا آپ دیکھو، فیس بک کہاں پہنچ گیا ہے، لوگ آسمان میں سیارے بھیج رہے ہیں۔ اکثر فیس بک پہ نا جو ریلز چلتی ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو آتی ہے کہ امریکہ کے جو سائنسدان ہیں وہ ایک راکٹ بھیج رہے ہیں، سیارہ بھیج رہے ہیں خلا، نیچے آئے رشیا کے سائنٹسٹ، نیچے ہمارے کسی مولانا صاحب کی تقریر آئے گی، دو فٹ اسٹیج، دو چھکرے ہوئے، او فلانا کافر، فلانا ایسا، فلانا ایسا۔ پھر نیچے آئے گا کوئی فرانس کا سائنٹسٹ کسی لیب میں بیٹھ کے کوئی ریسرچ کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں ایسا یہ ہونے والا ہے، یہ ویکسین ایجاد ہونے والی ہے، یہ بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر نیچے آپ جاؤ گے تو ہندوستان کے کوئی خطیب آئے گے۔ فیس بک اور میڈیا نے تو سب کھچڑی پکا دی نا، ایک ہی جگہ سب کو جمع کر دیا۔ تو لوگوں میں مذہب کا امیج یہ بنتا ہے کہ یار یہ دنیا کیا کر رہی ہے اور یہ مولانا لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کدھر کو لے کے جا رہے ہیں۔ تو مذہب کا، اسلام کا جو تصور، جو کانسیپٹ دماغ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے پسماندگی کی طرف، ہمیں پیچھے دھکیل رہا ہے مذہب، آگے لے جانے کے بجائے ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے، پیچھے۔ ہم مذہب پہ رہتے ہوئے آگے نہیں جا سکتے، یہ ایک وسوسہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ دیکھو آج کل لبرل، یہاں مجھے بتایا گیا سیکولر اور لبرل لوگوں کا ہب ہے یہ جگہ، سین فرانسسکو اور لاس اینجلس۔ دنیا کا سب سے زیادہ سیکولر طبقہ یہاں رہتا ہے۔ اچھا، یہاں کے سیکولرز میں اور ہمارے سیکولرز، دیسی جو سیکولرز ہیں نا، ان میں بڑا فرق ہے۔ یہاں میں نے دیکھا سیکولر واقعی سیکولر ہے، نہیں آزادی ہے۔ ہمارے جو دیسی سیکولر ہے نا وہ سیکولر ہے نہیں۔ حالانکہ دیسی چیز، ہر چیز اچھی ہوتی ہے، لیکن نظریات میں دیسی چیزیں اچھی نہیں چل رہی مارکیٹ میں۔ خیر، تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو سیکولر کی بات نہیں کروں گا میں، جو لبرلزم ہے نا، لبرل، سب سے پہلے لبرلزم اسلام نے لے کر آیا ہے۔ آپ اگر سچی مچی میں لبرل بنو گے نا تو آپ مسلم بن جاؤ گے۔ سچی مچی میں اگر آپ مسلم بنو گے، میں تھوڑی کراچی والی زبان استعمال کرتا ہوں، اب آپ لوگ کی تو زبانیں چینج ہو گئی ہیں۔ سچی مچی سمجھتے ہیں نا، اتنا جھوٹی مٹی کا۔ ہم جب بچپن میں کھیلتے تھے تو وہ جو ہے نا، وہ جیسے کچھ بھی کھیل رہے ہیں تو بھائی یہ سچی مچی میں ہے یا جھوٹی مٹی میں۔ آپ نے کھیلے ہوں گے بچپن میں، اب تو پبجی سے فرصت نہیں مل رہی لوگوں کو، ٹیکنالوجی ترقی نہیں کر رہی ہے کہ اب بچے وہ سچی مچی جھوٹی مٹی اور وہ سب مارک پیٹی پیٹی۔ ہم نے تو بہت کھیلا، مارک پیٹی اٹھا کے مارتے تھے بال سے، وہ کمر سے کراتے تھے، ہم مسئلہ پھٹتے تھے۔ تو دیکھو اسلام جب دنیا میں لبرلزم کسے کہتے ہیں؟ آج بہت بات ہو رہی ہے مذہب، ہم مذہبی نہیں ہیں، ہم لبرلز ہیں، ہم لبرلز ہیں، ہم لبرلز ہیں، یہ لوگ بہت ہوتا ہے۔ ابھی میں اپنے بیانات میں کہتا ہوں نام نہاد لبرلز، نام نہاد لبرلز الگ ہوتے ہیں، اوریجنل لبرلز وہ لوگ الگ۔ میں آپ کو سچی مچی کا لبرل بنانے آیا ہوں، آپ کہو گے مولوی ہو گئے لبرلزم کی بات کر رہا ہے۔ بھائی اگر آپ سچی مچی کے لبرل بن گئے تو آپ کو اسلام سے محبت ہو جائے گی۔ دیکھو جب اسلام دنیا میں آیا تو مختلف روایات تھیں، مختلف کلچرز تھے۔ ایک کلچر یہ تھا بتوں کی عبادت کی جائے، مورتیوں کو بنایا جائے، ان کے سامنے جھکا جائے، جانوروں کو ان کی بھیٹ چڑھایا جائے۔
جب ان سے کہا جاتا یہ کام مت کرو تو وہ جواب میں کہتے یہ ہماری پرمپرا ہے، یہ ہماری روایات ہیں، یہ ہماری خاندانی اصول ہیں، ہم اپنی پرمپرا کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ان سے کہا جاتا تھا بھائی جب بچی پیدا ہوتی ہے تم ان کو زندہ دفن کر دیتے ہو، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ وہ جواب میں کہتے یہ جب بڑی ہوگی تو اس کے لیے داماد تلاش کرنا پڑے گا، اس کی شادی ہوگی، یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ ان سے کہا جاتا یہ غیرت کے جو پیمانے ہیں، غیرت کے جو معیار ہیں، یہ تم نے کہاں سے گھڑ لیے؟ وہ کہتے تھے یہ ہماری پرمپرا ہے۔ پرمپرا ہی بولتے ہیں نا بھائی، ہندی غلط بول رہا ہوں، چمتکار کو غلط جگہ پہ کر دیا تھا میں نے، چمتکار تو جی ہاں ابھی صحیح چل رہا ہے، ہندی میں گڑبڑ کروں تو مجھے آپ فوراً ٹوکیں۔ تو بھائی وہ کہتے تھے یہ ہماری پرمپرا ہے، بیٹیوں کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اللہ کہتے ہیں جب ان کو اطلاع دی جاتی کہ تمہارے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے تو چہرہ ان کا نفرت سے سیاہ ہو جایا کرتا تھا، سارا دن اپنی قوم سے جھکتا پھرتا، کیونکہ ان کی پرمپرا یہ تھی کہ بیٹی پیدا ہونا ایک عیب کی بات ہے، بری بات ہے، بیٹا اصل ہے، بیٹی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ لوگ جوا کھیلا کرتے تھے، سٹا کھیلا کرتے تھے، جوئے کی جیتی ہوئی رقم غریبوں پہ خرچ کرتے تھے۔ ان سے پوچھا جاتا تو کہتے بھائی ہم غریبوں پہ خرچ کر رہے ہیں، اس جوئے میں کیا خرابی ہے؟ 20 مسائل تھے ان کے ساتھ، اور ان تمام چیزوں کی بیس تھی کلچر۔ بیس کیا تھی؟ بولو کلچر۔ آپ کو پتا ہے لبرلز کلچر سے متاثر نہیں ہوتے، ایسا ہی ہے نا؟ جو لبرل لوگ ہوتے ہیں آزاد خیال ہوتے ہیں کہ بھائی کلچر کیا ہوتا ہے؟ کلچر تو پرسنل چیز ہے۔ آپ لبرل کہتے ہیں ہم معیار کس کو بنائیں گے، پورے اشارہ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو، معیار کس کو بنائیں گے؟ ہم کھوپڑی کو۔ عقل فیصلہ کرے گی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کسی سے ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے جب لبرلز آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں سین فرانسسکو میں، اور آپ سب جب بیٹھتے ہوں گے بھائی مذہب کو بیچ سے ہٹاؤ، بتاؤ عقل کیا کہتی ہے، کیا ہونا چاہیے، تو آپ حیران ہوں گے قرآن جب دنیا میں آیا ہے اس نے جتنا عقل کے استعمال پہ زور دیا اتنا اس دور میں کسی کتاب نے عقل کے استعمال پہ زور نہیں دیا۔ اس نے پہلے یہ کنارہ لگانا شروع کر دیا، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ہماری باتیں ان لوگوں کی سمجھ میں آئیں گی جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ہماری باتیں، اسلام کی باتیں ان لوگوں کی سمجھ میں آئیں گی جو فکر نہیں بلکہ تفکر کرتے ہیں۔ فکر کا مطلب غور و فکر کرنا، تفکر کا مطلب ڈیپتھ میں جا کے کسی چیز کی گہرائی میں گھس کے غور و فکر کرنا۔ تو صرف فکر بھی کافی نہیں ہے، طبیعت سے اچھی طریقے سے کھوپڑی کو استعمال کرنا پڑے گا۔ نہیں آ رہی میرا خیال بات؟ ان فی ذلک لآیات للعالمین، اللہ فرماتے ہیں ہماری باتیں ان لوگوں کی سمجھ میں آئیں گی جن کے پاس نالج ہے، احمقوں کی اور جاہلوں کی سمجھ میں ہماری باتیں نہیں آئیں گی۔ تو لبرلز کے یہی تو سارے دعوے ہیں، کیا خیال ہے بھائی؟ یہی تو سارے دعوے ہیں لبرلز لوگوں کے، بھائی تمہاری عقل استعمال کرو۔ بات بات میں کیا کہتے ہیں؟ عقل، اور قرآن اس سے 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں عقل استعمال کرو، عقل استعمال کرو۔ جب وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، تو قرآن نے کہا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، کیا تمہارے باپ دادا اگر عقل استعمال نہیں کرتے تھے پھر بھی تم باپ دادا کو فالو کرو گے؟ بھائی سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تمہارے باپ دادا عقل استعمال ہی نہیں کرتے تھے، جو عقل استعمال نہیں کر رہا اس کو کیسے فالو کیا جاتا ہے؟ جتنا فوکس قرآن نے عقل پہ کیا ہے، دنیا میں کوئی کتاب، کوئی کلچر، کوئی تہذیب اتنا عقل کو استعمال کرنے کا حکم، جملہ سینٹنس مکمل کیا کرے میرے بھائی، یہ میں دورہ اس لیے چھوڑتا ہوں تاکہ آگے آپ بھی تو کچھ کریں نا، تاکہ مجھے پتا چلے میرے ساتھ ہیں۔ تو دنیا میں جتنا قرآن نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل کے استعمال حکم کیا ہے، اتنا دنیا میں کوئی کلچر، کوئی قوم، نہ لبرلز نہ سیکولرز، کوئی بھی عقل کا اتنا استعمال کرنے کا حکم نہیں دیتے۔ اسلام شروع کھوپڑی سے ہوتا ہے، کھوپڑی میں ختم ہوتا ہے۔ عقل کو کراچی میں کھوپڑی کہا جاتا ہے،
بھی ان کے آئیں گے جو کھوپڑی استعمال کرتے ہیں, اور ان سمجھ کے ان باتوں پہ چلے گا بھی وہ جو کھوپڑی استعمال کرتا ہے. سارا مسئلہ ہی کہاں سے ہے؟ کھوپڑی. سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ آپ کہہ سکتے ہو بھائی اسلام نے یہ دعوت تو بڑا اچھا کیا, لیکن اسلام میں تو ہم تو یہی سنتے آئے ہیں کہ مذہب کے آگے کھوپڑی استعمال بولو نہیں کرنی. مذہب شروع وہاں سے ہوتا ہے جہاں سے کھوپڑی. آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, کھوپڑی کا لفظ تھوڑا معذرت کے ساتھ بہت ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, لیکن کیا کریں یار, آپ کی وجہ سے ہم اپنی اصطلاحات کو, میں آپ کی وجہ سے 4 شادیاں چھوڑ دوں کیا آپ لوگ نہیں کر رہے تو یہ تھوڑی تو ہماری اپنی ٹرمز ہیں, اپنی اصطلاحات ہیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, سوال پیدا ہوتا ہے بھائی ہم تو لوگوں سے سنتے ہیں بھائی جہاں عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے مذہب شروع ہوتا ہے, کھوپڑی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب لوگ آ کے سوال پوچھتے ہیں بھائی جب ہم مر کے ختم ہو گئے تو قبر کا عذاب کیسے ہوگا؟ آپ کھوپڑی استعمال کریں, کھوپڑی کہے گی نہیں ہے عذاب, کیونکہ مر گئے, مٹی ہو گئے, ختم. کیا خیال ہے بھائی؟ بہت ساری باتیں مذہب کی ایسی ہیں بھائی, آپ ہمیں کون سی باتیں کر رہے ہو؟ دعوے تو مذہب نے بہت کیے, جگہ جگہ مذہب کہتا ہے. دیکھو ایک انگریز مسلمان ہوا, ڈاکٹر محمود غازی رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے عالم گزرے ہیں. انہوں نے آپ بیتی لکھی ہے گورے کی, تو وہ ریسرچ کر رہا تھا اور قریب ہو گیا اسلام کے. تو ایک دن کیا ہوا, اس نے اللہ سے دعا مانگی, سامنے قرآن رکھا ہوا ہے, بیٹھا ہوا ہے, اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ, او گاڈ, اگر اسلام واقعی برحق مذہب ہے, اسلام واقعی برحق مذہب ہے, تو مجھے کوئی ابھی ایک ایسی بڑی نشانی دکھا دے, ایک دم کوئی اچھونے کی چیز ہو جائے نا, کوئی معجزہ ہو جائے. آج کل ایک سیکولر لوگوں نے نا ایک چیز چلانا شروع کر دی کہ جب سے یہ CCTV کیمرے ایجاد ہوئے ہیں اس وقت سے کرامتیں ہونا بند ہو گئی ہیں. کسی نے جواب لکھا کہ جب سے CCTV کیمرے ایجاد ہوئے ہیں بندر سے انسان, بندہ کبھی کہیں کیمرے نے کیچ نہیں, سمجھ رہے ہو, بندر سے کوئی انسان بندہ اب تک نظر نہیں آیا. وہ کر کے چینج ہو رہا ہوگا مارکیٹ سے, یاد ہوئی پھر ہو گئی, کوئی یہ کو نظر آئے گا. اب تک کے رپورٹ کے مطابق ایسا کوئی واقعہ, کوئی ایسی لاش بھی نہیں ملی ہے, پرانا کوئی دفن ہوا ہوا خدا کہ ہم لاکھوں سال پرانا کوئی برف میں دھسا ہوا ہو کہ وہ آدھا بندر تھا آدھا انسان تھا, یعنی آدھا وفات بن چکا تھا وہ, اور آدھا جو ہے وہ وہی پرانے فیملی سے اس کا تو مادی تھی. کچھ بھی نہیں ابھی تک اس طرح کی رپورٹ جو ہے وہ میرے جہاں تک موجود ہے. اگر کہیں آپ کو ہو تو مجھے کائنڈلی تصویر شیئر کیجیے گا. تو کہ بھئی ابھی بندر سے انسان بنتے ہوئے یہ بیچ کی قوم ہے, ایک دم ڈائریکٹ چھلانگ مار کے بندر سے پتہ نہیں کیسے انسان بن گیا, بندہ والا بیچ کی نسلیں, کروڑوں نسلیں مارکیٹ سے کیا ہو گئی. کھوپڑی میں آنے والی باتیں, ہوتا یہ ہے کہ کچھ چیزیں کھوپڑی کے خلاف ہوتی ہیں, آپ اس میں کھوپڑی کا لیبل لگا کے مارکیٹ میں چلا دیتے ہیں, لیکن وہ عقل کے خلاف ہوتی ہیں. تو مذہب کا قصور نہیں ہوتا, استعمال ہی نہیں کر رہے ہوتے کھوپڑی کا. تو میرے بھائی, تو اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں آپ کہیں گے بھائی ہم تو علماء سے یہی سنتے آئے ہیں کہ جہاں عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے مذہب شروع ہوتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ علماء مسئلہ بتاتے ہیں یوں کرو, آپ کہتے ہو بھائی یوں, یہ تو سمجھ میں نہیں آتا. بھائی سمجھ میں آئے نہ آئے مذہب کا, میں پہلے وہ گورے کا واقعہ سنا دوں. تو وہ گورے نے دعا مانگی, ڈاکٹر محمود غازی رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ لکھا کہ اے اللہ, انگلش میں مانگی ہوگی, او گاڈ, جو بھی آگے انگلش میں اس نے کہا ہوگا کہ کوئی معجزہ دکھا دے, ہے بھائی کوئی ایسی نشانی دکھا دے. تو یہ اس نے دعا مانگ کے جب قرآن کھولا ہے نا تو سامنے یہ آیت تھی, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین اور آسمان کی پیدائش میں, دن اور رات کے عدلے بدلنے میں ایک نشانی نہیں, بہت ساری نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. یعنی اللہ نے بزبان حال اس کو کہہ دیا کہ کمبخت تو ایک نشانی مانگتا ہے, تو ذرا آسمان کی وسعتوں میں غور کر, تجھے نشانیوں کا ایک پورا کنٹینر نظر آئے گا, پورا ایک نشانیاں ہی نشانیاں نظر آئیں گی. ہر نشانی کسے کہتے ہیں؟
نشانی اسے کہتے ہیں چیز نظر نہیں آ رہی، اس کی علامت ہے۔ علامت کیوں رکھی جاتی ہے؟ دیکھو جب آپ روڈ پہ سفر کرتے ہو، ہم نے دیکھا ہے اسپیڈ بریکر کی علامت آتی ہے نا، یا تو اسپیڈ بریکر ہی نظر نہیں آ رہا مجھے، تک امریکہ میں ایک اسپیڈ بریکر بھی نہیں دیکھا، اور ہمارے یہاں اسپیڈ بریکر زیادہ ہے، سڑک کم رہ گئی ہے، کھڈے زیادہ ہیں سڑک۔ حافظ نعیم صاحب کا میں نے انٹرویو لیا تھا جماعت اسلامی کے لیے، میں نے کہا اگر آپ جیت گئے تو آپ جو ہے گھٹے تو بھر نہیں سکتے، کیونکہ کھڈے زیادہ ہیں سڑکیں کم ہیں، پوری نئی سڑکیں ریپیئر کروانی پڑیں گی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ایک کھڈے سے ایک آدمی کی سانس زندہ ہو گئی تھی، یہ سچا بات ہے۔ ہمارے ایک ریلیٹیو تھے، ان کی ساس کا انتقال ہو گیا، مجھے فون کیا میری ساس کی میت آ رہی ہے ہاسپٹل سے ایمبولینس میں۔ ہوا یہ کہ روڈ پہ کھڈے پہ جب ایمبولینس دھاڑ کر کے لگی ہے، سانس اٹھ کے بیٹھ گئی ہے۔ باقاعدہ گھر کے باہر تمبو لگے ہوئے تھے، تعزیت کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو مجھے پھر وہ چٹکلا یاد آیا اس موقع پہ، ایک آدمی کی بیوی مر گئی، ایک آدمی کی بیوی مر گئی، وہ سکتے میں تھی، اصل میں مری نہیں تھی۔ ہاں داماد کا پتہ نہیں وہ خوش تھا یا تو وہ جو ہے نا جنازے کے کندھے پہ جنازہ لے کے جا رہے تھے، تو آگے کھمبے سے ٹکر ہو گئی۔ یہ چٹکلا لطیفہ میرے والد صاحب سنایا کرتے تھے، اللہ مغفرت فرمائے، کہ وہ چارپائی جنازے کی ٹکرا گئی کھمبے سے، وہ اٹھ کے بیٹھ گئی، تو پتہ چلا یہ تو سکتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد سچی مچی میں انتقال ہو گیا اس کا۔ اب جب جنازہ جا رہا ہے، لوگ کہنے لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت، یہ کہہ رہے بھائی کھمبا بچا کے تو علامت کسے کہتے ہیں میرے بھائی؟ اسپیڈ بریکر کی علامت ہوتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اسپیڈ بریکر جب آئے گا تو آپ کے پاس بریک لگانے کا موقع نہیں ہوگا، تبھی پہلے سے علامت ہوتی ہے۔ علامت رکھی ہی وہیں جاتی ہے جہاں معلم بھی، یعنی وہ چیز جس کی علامت ہے وہ نظر نہ آئے۔ اگر اوریجنل دکھا دیا جائے تو پھر علامتوں کی ضرورتیں نہیں رہتی۔ خبردار گہری کھائی ہے لکھا ہوا ہوتا ہے، اسپیڈ آہستہ کریں، آگے آبادی ہے اسپیڈ آہستہ کریں، آگے گہری کھائی ہے اسپیڈ آہستہ کریں۔ یہ سب علامتیں اس لیے رکھی جاتی ہیں کہ جب اوریجنل چیز ہم دیکھیں گے تو ہمارے پاس بریک کا ٹائم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نہیں آتا، اس نے اپنے آپ کو انسانوں سے چھپا لیا ہے، لہذا اس نے اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی توحید کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں ہوں اور میں ایسا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میرا تم سے لنک ہے۔ دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے تین تصورات ہیں، یہ جو انسان قرآن عقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے، عقل استعمال، دیکھو عقل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عقل کا مطلب، عقل ہی ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری عقل ایک حد تک ہمیں گائیڈ کر سکتی ہے، یہ خود عقل فیصلہ کرتی ہے، اس سے آگے عقل ہمیں گائیڈ نہیں کر سکتی، یہ خود عقل ہی کا فیصلہ ہے۔ ایک حد تک ہمیں گائیڈ کرے گی عقل، اس سے آگے عقل ہمیں گائیڈ کر ہی نہیں سکتی ہے، اس سے آگے ہمیں اس ذات سے پوچھنا پڑے گا جو عقل سے اوپر ہے، جس نے عقل کو بنایا ہے، جو اس سے اوپر کی چیز ہے، یہ خود عقل کا فیصلہ ہے۔ مذہب کی جو باتیں ہیں خوب سمجھ لیں، خلاف عقل نہیں ہوتی، عقل سے ماورا ہوتی ہیں، کیونکہ عقل وہاں پہ گائیڈ نہیں کرتی ہے۔ دیکھو میں جلدی سے مثال دے کے آگے چلتا ہوں، میں دیکھو 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ بولو نا یار، 4۔ اگر کوئی کہے 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، تو یہ عقل کیا فیصلہ کرے گی؟ یہ صحیح ہے غلط ہے؟ کوئی مذہب اگر یہ کہے کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، وہ مذہب ہی غلط ہے، وہ مذہب کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ کوئی پیغمبر کہے، جو کوئی شخص آ کے کہے، جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے، اپنے آپ کو میسنجر آف گاڈ کہے اور کہے کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ میسنجر آف گاڈ نہیں ہو سکتا، یہ خود عقل کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ لیکن اگر میں کسی ریاضی دان سے پوچھوں کہ 356 کو 448 سے ضرب دیا جائے تو کیا جواب آئے گا، وہ بتائیے جواب آئے گا، تو میں خاموش ہو جاؤں گا، میں کہوں گا ہو سکتا ہے بھائی میں بھی آپ صحیح کہہ رہے ہوں اور میں بھی، بولو نا، غلط کہہ رہے ہوں، میں نہ اس کو غلط کہہ سکوں گا اور نہ صحیح، کیونکہ یہ میری عقل سے کیا ہے،
456 को कौन बैठ के, कैलकुलेटर भी नहीं है हमारे पास, कौन बैठ के जरा देगा यार, या तो मैं कॉपी पेंसिल लाऊंगा, भाई ये भी मुझे देने दो। लेकिन जब तक मैं ये अमल से नहीं गुजरूंगा उस वक्त तक मैं ये नहीं कह सकता आपका जो आंसर है वो गलत है या वो सही है। ना मैं उसको सही कह सकता हूँ, ना मैं उसको गलत। मैं ये कहूंगा यार कि मेरी अकल से ऊपर, ये किसी रियासी नाम तो बता सकता है, मैं नहीं बता सकता, ये मेरी अकल से ऊपर की चीज। तो अकल से ऊपर की चीज अगर बताने वाला एक्सपर्ट है, माहिर है, सच्चा है, तो उसकी बात को माना जाएगा कि सही कह रहा है। अगर किसी रियासीदान ने कैलकुलेट करके दिया, देखो बहुत से साइंसदान हमें बहुत सारी थ्योरीज बता रहे होते हैं, हमने खुद तजर्बे नहीं किए होते, हमने थोड़ी सी मैंने कर्व ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, उसकी इक्वेशंस हम रट्टा लगा के याद करते थे ना, कर्व ट्रिग्नोमेट्री sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू पता नहीं क्या क्या, वो थीटे बहुत सारे आ रहे होते थे उसमें। अब हमने तो वो तजर्बे करके नहीं देखे, लेकिन हमें पता है भाई जो इसकी इक्वेशंस बनाने वाले हैं बिल्कुल सही समझदार लोग हैं, कोई टीवी के भी नहीं उन्होंने बनाई, ठीक ठाक नॉर्मल कंडीशन में बनाई है, यूनिवर्सिटी में इक्वेशन पढ़ाई जा रही है, तो हमारी अकल से बाहर तक हुआ है, बनाई कैसे, लेकिन ठीक है, मान लेते हैं कि नहीं मान लेते। अब कोई तालिब इल्म बैठ स्कूल में नया बच्चा आया कह रहा मैं नहीं मानता, भाई तो पागल है। एक सच्चे के जिसका सच्चा होना दलील से साबित हो जाए उसकी खबर को दुरुस्त माना जाता है, बशर्ते के अकल के खिलाफ ना हो, अकल से बालातर हो लेकिन अकल के खिलाफ ना हो। याद रखें इस्लाम की कोई बात अकल के अगेंस्ट नहीं है, हाँ कुछ बातें अकल से बालातर जरूर है। तो अगर इस्लाम का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कुरान का बरहक होना साबित हो जाए तो फिर उन बातों को दुरुस्त माना जाएगा, इस्लाम का बरहक होना साबित ना हो तो उन बातों पे खामोशी इख्तियार की जाएगी। नहीं यार मेरा ख्याल बात समझ में आ गई। बहुत सी बातें इस्लाम ने ऐसी की अकल से ऊपर की है वो, तो मजहब की जरूरत तो पड़ती ही इसलिए है कि जहां अकल काम नहीं करती वहां कौन गाइड करेगा हमें? खुदा गाइड करेगा हमें, गॉड गाइड करेगा हमें। आपकी अकल से ऊपर की चीजें आप वहां भी अपनी अकल से गाइडेंस, आप हिदायत तलाश कर रहे हो, ठोकर खाओगे मेरे भाई। देखो बच्चे कहते हैं हमें बिजनेस कराना है, हमें बिजनेस करना है, आप क्या कहते हो बेटा किसी माहिर के पास पहले बैठ जाओ, ऐसा ना हो कि मेरी सारी जिंदगी की लुटिया डबो दो तुम आता कुछ है नहीं, मैं अपनी अकल से कारोबार करूंगा। बेटा अकल से नहीं, तुम्हें भी कारोबार का तजुर्बा नहीं है। जो तुमसे पहले लोग जो बिजनेस में माहिर हैं, तुम गोला गड्ढा बेचते, क्या गोला गड्ढा होता है सैन फ्रांसिस्को, आप गोलों को खिलाओ, गोला गड्ढा गोलों को ले आओ, आप गोले गड्ढे में लाओ, आप उनको रबड़ी खिलाओ किसी से, फिर देखो कैसी बददुआएं देगा तुम्हें, खाएगा तो बड़े शौक से गोला रबड़ी खाएगा, उसके बाद जो रबड़ निकलेगा ना तबाही। हमारी खुराकें देखो यार क्या हमने बनाई है, रबड़ी खा रहे हैं हम लोग, पराठे तो मैं खाता हूँ, मैं उसको बुरा नहीं कर सकता, लेकिन जोरों से बोलो हौसला है तो 2 पराठे तू पठान होटल के हजम करके दिखा, हम हजम अल्हम्दुलिल्लाह जोरों से बोलो करके दिखा। बड़ी बातें करते हैं ना, चांद पे पहुंच गए, तुम जरा सफेद आटे के ना 2 पराठे 2 हाफ फ्राई अंडों के साथ चाय के साथ जोरों से बोलो तू हजम करके दिखा, नहीं कर सकता। लेकिन ये हौसला अल्लाह ने किसको दिया है? इसी लोगों को दिया है। तो कुछ चीजें तो फर्क करने के लिए हम अपने पास लेते हैं। अच्छा मेरे भाई, तो मजहब की कुछ बातें अकल के खिलाफ जरूर होती हैं, सॉरी अकल से बालातर जरूर होती हैं, अकल के खिलाफ नहीं होती। तो कुरान जब बहुत सी बातें अकल से बालातर होती हैं तो सवाल पैदा होता है फिर कुरान अकल इस्तेमाल करने का हुक्म क्यों देता है, जब हमें पता है वो बातें हमारी अकल से क्या है, ऊपर की है, तो फिर क्यों कुरान कह रहे हैं कि अकल इस्तेमाल करो? कई चीजें से बोले तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, तुम्हारी अकल से ऊपर की चीजें जो मैं कह रहा हूँ उसको कर लो। सवाल समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से जवाब समझ में आएगा? उसका जवाब ये है तो कुछ चीजें हमारी अकल के दायरे कार में आती बेसिक, उनमें जब आप अकल इस्तेमाल करेंगे ना तो फिर कुछ चीजों तक पहुंचना आसान हो जाएगा जो अकल से ऊपर। बेसिक चीजों में ही कोई इस्तेमाल नहीं करोगे तो शुरू से ही प्रोग्राम बढ़ जाएगा, जो बढ़ रहा है लोग। मिसाल के तौर पर आपका बच्चा बिजनेस करना चाहता है प्रॉपर्टी का, ढेरा जेब में है नहीं, शादियों का उसको 4 का शौक पैदा हो गया और कह रहा है मैं बिजनेस करूंगा। मेरे पास आते हैं बारीक बारीक लड़के 15 साल के हो, कहते हैं हम 4 करेंगे। मैं कहता हूँ आपके पास बैलेंस ही नहीं है।
चूहा था और हाथी की जो माता होती है उसको पैगाम भेजा शादी का कि आई लव यू और मैं आपसे पसंद करता हूँ। हाथी को आया गुस्सा, जी जनाब, अच्छा 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 थोड़ा सा ये हो गया सर। तो वो जो हथनी थी ना, हथनी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं एलिमेंट की जो मानस है, अच्छा बारह, तो मुझे पता नहीं यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ थोड़ा ज्यादा हिंदी कुछ चीजें ऐसी है जो रिस्ट्रिक्शंस है, उसमें बात नहीं कर सकता। तो जो मैंने प्रपोज किया ना उसको कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, वो गुस्सा आया, उसने बोला क्या गालियाँ निकालू यहाँ पे, कहते कि तू ये शर्म इंसान, तू अपना कद देख, इतना सा कलर देख, अपना खानदान देख, नीच घटिया, तुझे शर्म नहीं आई, तू मुझे तू प्रपोजल भेज रहा है शादी का, अपनी औकात देख। कहते हैं सब छोड़, कॉन्फिडेंस देख, ये सब छोड़ क्या देखते हैं। तो वो जो है ना, पास लड़के बहुत बारीक बारीक होते हैं, मैं कहता हूँ आपको कॉन्फिडेंस नहीं है यार, आपकी बातें मत किया करो। तो एक लड़का है, नौजवान है, करोड़ों का बिजनेस करना चाहता है, तजुर्बा जीरो है उसके पास, अब्बा के पास आया, अब्बा मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, मैं करोड़ों का बिजनेस करना चाहता हूँ, आपको 1 अरब रुपए कमा के दूंगा। तजुर्बा कोई गोले गंडे का भी नहीं है उसके पास, कोई चिप्स की रेडी लगाने का भी तजुर्बा नहीं है। तो अब्बा क्या कहेगा, बेटा आप मेरा सारा पैसा डुबो दोगे। बच्चा कहता है मैं अकल इस्तेमाल करके बिजनेस करूंगा, मैं क्या करूंगा, अकल इस्तेमाल करके। अब्बा जवाब में क्या कहेंगे, बेटा अगर तू अकल इस्तेमाल करता तो अकल ये कहती है कि बिजनेस के लिए सिर्फ अकल नहीं तजुर्बा भी चाहिए। सही अकल इस्तेमाल करता तो अकल ये कहती है बिजनेस के लिए सिर्फ अकल नहीं बल्कि तजुर्बा भी चाहिए। खुद अकल फैसला करेगी कि नहीं करेगी? भाई तुझे कुछ पता ही नहीं है तो खोपड़ी थोड़ी तुझे बता देगी सही क्या गलत क्या है। जब तू ताजरों में बैठेगा पता चलेगा कि प्रॉपर्टी के बिजनेस में क्या मसाइल हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कागजात में हेर फेर कैसे होती है, कैसे किसका कागज किसके नाम किया जाता है। तुझे तो कुछ भी नहीं पता, लिखना नहीं आता है तुझे, कैसे करेगा ये? तो खुद अकल कहेगी भाई किसी माहिर तजुर्बेकार जो आपका खैरख्वाह हो कुछ दिन अपने आप को उसके हवाले करो, उसके बाद फिर तुम अकल सही इस्तेमाल कर सकते हो। इस्लाम ये कहता है कि कुछ बेसिक चीजें हैं, अकल इस्तेमाल करके उन पे आ जाओ तो उसका फायदा ये होगा कि कुछ चीज तुम्हारी अकल से इबादत है उनके बारे में तुम्हारी कसरत करना आसान हो जाएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आप लोग बहुत पढ़े लिखे हो मेरे बच्चे, लेकिन बातें आपके लिए जिंदगी में उससे ज्यादा जरूरी है जो तालीम आपने हासिल की है, उससे ज्यादा ये बातें जरूरी है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखो मेरे और आपके लिए इस गूगल की इतनी अहमियत नहीं है, मेरे और आपके लिए सबसे ज्यादा अहमियत इस बात की है कि हम क्यों बने हैं, हमें क्यों भेजा गया है दुनिया में। जिस इंसान को अपना मकसद मालूम ना हो, अपना हदफ असल विजन मालूम ना हो, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। मैं आपको एक मिसाल से बात समझाता हूँ। किसी कंपनी ने आपको यहाँ सैन फ्रांसिस्को भेजा एक प्रोजेक्ट देके, उनको एक बिल्डिंग बनानी है, उसमें एक सिविल इंजीनियर भेजा, कुछ मजदूर भेजे, कंपनी ने वहां से टिकट करा के ना आपको पाकिस्तान से भेज दिया, इंडिया या बांग्लादेश से भेज दिया आपको। आप यहाँ आए और यहाँ आके आप लाइफ को एंजॉय करने लगे। आप कभी नाइट क्लब में जा रहे हो, कभी गुटखे की दुकान में घुसे हुए हो, यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खुल गया है, और कभी जनाब आप बैठ के चाय पी रहे हो और आप फोकस नहीं करते अपने काम को, कंपनी छोड़ेगी आपको। अब कंपनी आपसे कहती है भाई आप यहाँ क्यों, जो काम आपको दिया गया आप उसको फोकस क्यों नहीं कर रहे? आप मैं आजाद हूँ, मैं लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। तो कंपनी कहेगी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आप लाइफ को जरूर एंजॉय करें, अपने टिकट वीजा आपको खुद लगवाना चाहिए, टिकट का इंतजाम आपको बोलो करना, आप खुद आते हैं ना, जो मर्जी करते, आप आए नहीं हो, आपको किसी ने बोलो स्पॉन्सर किया है, आपको बाकायदा भेजा गया है। होता ये है कि हमारी जिंदगी में चंद क्वेश्चंस बहुत अहम हैं
سب سے پہلا ہمیں کسی نے بنایا ہے یا ہم خود بنے ہیں؟ پھر بنانے والے نے ہمیں بامقصد بنایا ہے یا کوئی ریزن نہیں تھی، ایویں ہی بنا کے اس نے چھوڑ دیا، جو مرضی کرتے پھرو؟ اور اگر بامقصد بنایا ہے تو وہ مقصد کیا ہے؟ اس مقصد تک پہنچانے کے لیے بنانے والے نے کیا کچھ کیا ہے ہمارے لیے، کیا ہدایات دی ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے جہاں ہمیں کھوپڑی استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے، اور ان چیزوں میں آپ کھوپڑی استعمال نہیں کر رہے، گوگل پہ آپ بہت چیمپئن بنے ہوئے ہو، تو اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ تو بھائی میں نے بھیجا تمہیں اور پیدا کیا، ماں کی شادیوں میں دودھ پیدا کر دیا تمہارے لیے، آسمان سے بارشیں برسائی، پورا سیٹ اپ میں نے بنا کے دیا، زمین بنی بنائی دیتی، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، پانی میں اتنے رنگ بھر دیے اس نے، بیسیوں قسم کے ارب جانور پیدا کر دیے، انسان پیدا کر دیے، اور کیا کچھ زمین پہ زندگی کے لیے اس نے پیدا کر دیا۔ آپ نے ایک جملے میں سب کچھ دھجیاں اڑا دی کہ یہ آٹومیٹکلی ہوا ہے، خود بخود ہوا ہے، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ جب آپ نے گاڈ کو اپنی سوسائٹی سے نکال دیا، گاڈ کے کانسیپٹ کو ختم کر دیا، سائنس اور ٹیکنالوجی کا لیبل لگا کے، حالانکہ سائنس اور ٹیکنالوجی گاڈ کے وجود کا انکار کر ہی نہیں سکتی ہے، ناممکن ہے، آپ نے وہ لیبل لگا کے گاڈ کا جب انکار کر دیا تو آپ کیا ہو گئے؟ خدا سے آزاد۔ جب آپ کمپنی سے آزاد ہو جاؤ گے یہاں پہ تو آپ اپنی مرضی کی زندگی گزارو گے کہ نہیں گزارو گے؟ آپ نے عقل استعمال ہی نہیں کی، آپ نے کہا ہم نے گاڈ کو سائڈ پہ رکھو، معاذ اللہ، مذہب کو کیا رکھو، کیونکہ گاڈ آئے گا تو مذہب آئے گا، پیغمبر آئیں گے، آسمانی کتابیں آئیں گی، سب چیزوں کو آپ نے کیا کر دیا؟ سائڈ پہ لگا کے اب آپ لائف کو کیا کر رہے ہو؟ انجوائے۔ آپ کہو میں شراب پیوں گا، میری مرضی، میں بدکاری کروں گا، زنا کروں گا، میری مرضی، میں اولڈ ہاؤس میں ماں باپ کو جمع کرا دوں یا گھر میں رکھوں، میری مرضی، میں لبرل ہوں، میں سیکولر ہوں، میری مرضی، میں کسی مذہب کو نہیں مانتا، میں نیوٹرل ہوں۔ اب تو یہاں تک لوگ ہیں فری تھنکر، ان سے پوچھا جائے خدا ہے، وہ کہتے ہیں ہے یا نہیں ہے، میں فری تھنکر، میں نے اپنے دماغ کو ان بکھیڑوں سے آزاد کر لیا ہے، خدا ہے یا نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، تو بھی مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس خدا سے، نہیں ہے تو بھی مجھے کوئی خدا سے لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کھوپڑی استعمال کرو بھائی، تم لبرل بنتے ہو، عقل کی باتیں کرتے ہو، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا خود بخود بن گئے ہو؟ تمہاری عقل کیا کہتی ہے؟ آٹومیٹکلی بن گئے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے؟ نیوٹن کہہ کے گیا ہے نا چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن ہے اس کائنات میں، بتاؤ بھائی۔ دیکھو آپ لوگ نیوٹن کو مجھ سے زیادہ اچھا سمجھتے ہو، نیوٹن کا ارشاد دامت برکاتہم رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، بھائی سائنسدانوں کے تو وہ بزرگ ہیں نا، نیوٹن نے کیا کہا تھا کہ چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن ہے اس کائنات میں؟ بولو، جو چیز چل رہی ہے کبھی رکے گی وہ، اور جو رکی ہوئی ہے کبھی چل سکتی ہے کسی فورس کے بغیر؟ مجھے بتاؤ، جس مادی چیز میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہو، کریٹر کے بغیر کریشن کیسے ہو گئی؟ یہاں کیوں نہیں عقل استعمال کرنے میرے بھائی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ آ رہی ہے۔ یہاں وہ مشہور سوال ہے، میں جلدی اسپیڈ سے کر کے آگے چلتا ہوں کیونکہ وہ ابھی میرا ٹاپک یہ نہیں کہ بھائی اگر یہ کائنات خود سے نہیں بنی، جو کہ واقعی عقل کہتی ہے خود سے کیسے وجود میں آ گئی؟ بھائی انرجی یا مادہ، کوئی نہ کوئی چیز تو پہلے E is equal to mc square ہے نا، تو کوئی چیز تو ہے جس کو is equal to کرو، پہلے سے کوئی چیز تو ہوگی نا۔ ابے بھائی ایکویشن کے اس طرف کچھ رکھو گے تو آگے کچھ آئے گا نا، تو پہلے کس نے E کو رکھ دیا یا mc square کو کس نے رکھ دیا؟ پہلے is equal to کو ہم لگا دیں گے بیچ میں، اس کے لیے کوئی فرقہ نہیں چاہیے، لیکن یہاں یا یہاں کچھ تو رکھنا پڑے گا نا۔ بھائی نہیں آگے سمجھ گیا، میں کوئی سائنٹسٹ نہیں ہوں لیکن دیسی زبان میں سائنس سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ہمارا اسٹائل دیسی ہے، جب کھوپڑی ہے تو آگے تو بات خود سوچ لو کیا ہوگا۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ کوئی چیز انرجی یا مادہ کوئی تو پہلے پیدا ہوا ہوگا نا، جو کسی فزکس کے لا کے تحت مادے میں تبدیل یا مادہ انرجی میں تبدیل کچھ تو پہلے ہوا ہوگا نا، کیا خیال ہے بھائی؟ تو جو پہلی دفعہ ہوا ہے، اگر آپ خدا کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب وہ ہمیشہ سے ہے، ماننا پڑے گا کہ نہیں ماننا پڑے گا؟ قرآن عقل استعمال کرنے کا حکم دے رہا ہے، میں لبرل لوگوں سے مخاطب ہوں اس وقت، آپ یہاں عقل کا کیوں نہیں استعمال کر رہے؟ اس کا مطلب وہ ہمیشہ سے ہے، اور اگر آپ کہتے ہو نہیں یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے،
اس کا مطلب کوئی کریٹر ہے جو پھر ہمیشہ سے ہے. تیسرا کوئی آپشن ہے؟ آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ بھائی دونوں میں سے ایک چیز تو ہمیشہ سے ہوگی نا, یا انڈا پہلے آیا ہوا ہے مرغی آئی ہوگی؟ بھائی کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ یا تو آپ کبھی چھوڑو, بیچ میں بہت ادھر ادھر کی مثالیں بہت ساری ہوتی ہیں. تو تیسرا کوئی آپشن ہمارے پاس عقل کہتی ہے نہیں. اب مجھے بات بتاؤ, جب آپ کے پاس دو آپشن دے دیے جائیں جن میں ایک کا ماننا خلاف عقل ہو اور ایک کا ماننا خلاف عقل نہیں ہے, عقل سے بالا تر ہے, اور دو میں سے کوئی تیسرا آپشن آپ کے پاس نہیں ہو, تو وہ مانو گے جو عقل کے خلاف ہے یا وہ مانو گے جو عقل سے بالا تر ہے؟ کس آپشن کو آپ مانو گے؟ دیکھو, اس کائنات کا ہمیشہ سے ہونا عقل سے بالا تر نہیں ہے, عقل کے خلاف ہے. عقل کہتی ہے is it possible, یہ ممکن نہیں ہے. اور صرف عقل نہیں, ہر بچے کی عقل کہہ رہی ہے, اور سائنسدانوں کی پورے فزکس کے لاز پر بنا ڈالے انہوں نے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی, تو کریٹر کے بغیر کریشن کا کیسے ہو گیا؟ دلالت النص پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ فقہ میں کس طرح استعمال ہوتی ہے دلالت النص. دلالت النص کا مطلب ہوتا ہے شریعت نے ہمیں ایک آرڈر دیا تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ آرڈر ہے تو یہ والا تو بہت ثابت ہو گیا. جیسے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ماں باپ کو اف بھی مت کرو. اب ایک آدمی آیا ابا کو اس نے تھپڑ لگا دیا معاذ اللہ. ابا کہہ رہے بھائی تو کیا کر رہا ہے, تو قرآن پڑھتا ہے. ابا قرآن نے اف کرنے سے منع کیا, تھپڑ لگانے سے منع نہیں کیا, اف سے منع کیا. اور اللہ کیا کہے گا بھائی اف سے بہت کم تکلیف ہوتی ہے, تھپڑ سے تکلیف زیادہ. تو جب قرآن نے اف سے منع کر دیا تو دلالت النص, قیاس نہیں ہے یہ, دلالت النص ہے. علماء سمجھتے ہیں قیاس میں اور دلالت النص میں کیا فرق ہے. قیاس کا مطلب تو ہے تم کو یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھو متعدی اور علت مشترکہ کی وجہ سے. دلالت النص کا مطلب ہے بہت آٹومیٹکلی اس میں کھوپڑی لگانے کی ضرورت نہیں ہے, بدیہی بتاحتاً بالکل واضح بات سمجھ میں آ رہی ہے. جب اف منع ہے تو تھپڑ لگانا تو بدطریقے والا منع ہے. تو نیوٹن کا جو قانون ہے نا, چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, اس سے دلالت النص سے ثابت ہے کہ کریٹر کے بغیر کریشن کامل نہیں ہو سکتا. نہیں آئے میرے بھائی بات؟ تو یہ کیسے ممکن ہے میرے بھائی کہ کوئی کریٹر نہ ہو اور آٹومیٹکلی سب کچھ بہت بن گیا ہو؟ تو اس کائنات کو ہمیشہ سے ماننا عقل سے بالا تر نہیں ہے, خلاف عقل ہے. کریٹر کو ہمیشہ سے ماننا عقل سے بالا تر ہے, خلاف عقل بولو نہیں ہے, کیونکہ وہ مادہ تھوڑی ہے. نیوٹن کا قانون اس مادے کے بارے میں, کریٹر کو تو نیوٹن نے دیکھا ہی تھا نہ, اس پہ کوئی لیب میں جا کے تجربہ کیا گیا ہے, تو کیسے نیوٹن اس کے بارے میں کوئی بات کر نہیں سکتا تھا. تو یہاں قرآن کس کیا استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے؟ یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جہاں آپ کو کھوپڑی استعمال کرنی پڑے گی, اور پبلک یہاں بھی کھوپڑی کا استعمال نہیں ہے. اگر یہاں کرنی ہے, جب کھوپڑی استعمال کرو گے کھوپڑی ہے کہ کوئی نہ کوئی کریٹر ہے. آپ کبھی تنہائی پہ بیٹھے تو آپ کی کھوپڑی ہے, یہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات, گاڈ کو ہم نے مان لیا کہ ہے. بہت سے لوگ مانتے ہیں, بہت سے سائنٹسٹ نیوٹن خود خدا کا قائل ہے, بہت سے لوگ قائل ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہے تو کیا کریں گے, کیا کریں بھائی, ہم نے کرنا کیا ہے گاڈ کو؟ ٹھیک ہے کوئی بنایا ہے کسی, اس کا اگر بندوں سے کوئی رابطہ وابطہ نہیں, بس وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ واٹس گوئنگ آن, کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں, چل کیا رہا ہے, بس وہی دیکھ رہا ہے. جیسے ہم جب اپنی سیاسی خبریں دیکھتے ہیں ملک میں تو ہم کچھ کر سکتے ہیں, فلاں آ گیا, فلاں چلا گیا, فلاں آ گیا, فلاں نے وہ کیا دیکھو انجوائے کرو, کیا کہہ رہے ہیں. اس لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے, کوئی اس سے پوچھ کے نہیں ہو رہا. موٹا آدمی مر گیا تھا, بہت موٹا آدمی مر گیا تھا, اس کے بچے جب جنازے کو لوگوں سے کہہ رہے ہیں کندھا دو, لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے تھوڑی مارا ہے, لوگوں سے ہم نے تھوڑی مارا ہے, نارمل ویٹ ہوتا. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں جو گاڈ ہے نا جس نے اس کائنات کو بنایا تو بنا دیا نا. یہ کیا ہے مولویوں کے چکر میں مذہب, نماز, روزہ, زکات, یہ کیا ہے ترقی کرو, گوڑا دیکھو ان چکروں سے اپنے آپ کو گورے نے کیا کر لیا ہے, آزاد کر کے گاڈ کو نکالا اس نے. ٹھیک ہے مانتے ہیں, گورے بھی کہتے ہیں اوہ مائی گاڈ, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, لیکن وہ سائنسی تحقیق کے دوران کہتے ہیں جب کوئی بڑی زبردست تحقیق سامنے آئے اوہ مائی گاڈ, بس یہاں آپ عقل استعمال کرو گے. نہیں ہے بات, عقل کہے گی نا نا نا,
गॉड ऐसा नहीं हो सकता कि बना के बस जायजा लेता रहे वो व्हाट्स गोइंग ऑन। ये मैं और तुम कमजोर लोग हैं भाई, गॉड ऐसा थोड़ी है। इतनी जबरदस्त कायनात उसने बनाई, क्या रंग है उस कायनात में। तितलियों को देखो, फूलों को देखो, आबशारों को देखो। एक एक चीज पे अगर मैं बयान करना शुरू करूंगा सारा टाइम इसी में लग जाएगा। हम ये देखते हैं ये कायनात बनी है और इसमें अजीम शाहकार इंसान है। इंसान से ज्यादा अजीब मखलूक इस कायनात में नहीं है। दो क्वेश्चन है, एक खुदा ने बनाया है किसी मकसद से या बेमकसद बनाया है। अकल कहती है बेमकसद नहीं हो सकता ये सब कुछ। हम कुरान से पूछते हैं, खुदा से पूछते हैं, कि मैसेंजर ऑफ गॉड से पूछते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप बताएं। कुरान जो जवाब देता है खुदा की कसम अकल को अपील करता है। कुरान कहता है जो बात करता है ना एग्जैक्ट लगता है यही बात सही है, इसके खिलाफ जो बातें हैं वो सारी क्या है गलत। कुरान ने दो लफ्जों में बयान कर दिया, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीअन मिनहु। कुरान कह रहा है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में, चाहे जानदार हो बेजान हो, ये सब एक मकसद के तहत बनाए। और वो मकसद क्या है? इंसान की खिदमत। इन सबको इंसान का मैंने क्या बना दिया? गुलाम, सर्वेंट, खादिम बना दिया इंसान का। हकीकत में भी ऐसा है या नहीं है? बोलो ना। शेर जंगल का बादशाह है, इंसान टिकट लगा देता है उस पे चिड़ियाघर में बंद करके। अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया ना इंसान के लिए। चांद पे इंसान ने कदम रखा, किसी और मखलूक ने रखा। चांद ने एतराज किया कि क्यों आ रहा है यहाँ पे, किस सिलसिले में आया है, या जमीन छोटी पड़ रही है क्या? हो सकता है आगे भी चला जाए। तो कुरान कह रहे हैं इस कायनात में एक मकसद है। वो मकसद क्या है? तुम्हारी खिदमत। क्या मकसद है वो? बोलो ना। तुम्हारी खिदमत। कभी हम जानवरों को ज़बह करके खा जाते हैं। एथियस्ट कहते हैं जानवरों पे जुल्म है, हालांकि सबसे ज्यादा बर्गर वही खाते हैं जो कहते हैं जानवरों पे जुल्म है। तो मैं हिंदुओं से पूछता हूँ कि तुम्हारे पास क्या दलील है जानवर का गोश्त खाने की? हमारे पास दलील है, मजहब हमें इजाजत दे रहा है। अल्लाह कह रहा है मैंने तुम्हारे लिए बनाया। गॉड कोई अथॉरिटी है कि नहीं है ये वो परमिशन दे दे? हमारे पास परमिशन किसकी तरफ से? जिसको हम खुदा मानते हैं। आपके पास कहां से परमिशन? अकल तो कहती है भाई जितना गाय को जिंदा रहने का हक, आपको जितना जिंदा रहने का हक है, गाय बकरों को भी उतना ही जिंदा रहने का हक है। भाई इंसान जब जवानी की दहलीज पे कदम रखता है तो अय्याशियों का कायम शुरू होता है। बकरा जब जवानी की दहलीज पे कदम रखता है बदनजरी भी नहीं करते देते, काट के खा जाते हैं उसको। वो कहता है अभी थोड़ा सा आंख पटकना तो करने देते मुझे। आंख पटकना समझते हैं? कराची के लोग किया होगा उन्होंने, सच्चे समझते हैं। आपके अलावा की बात कर रहा हूं। तो सारी कायनात किसके लिए मुसख्खर की है? दो लफ्जों में अल्लाह ने बयान कर दिया। ये किसके लिए भाई? तुम्हारे लिए। अब सवाल घूम के आता है अकल। मैं आपको लिबरल बना रहा हूँ, सच्ची मुच्ची का लिबरल, समझ रहे हो? अब वो भी इस्तेमाल करोगे, मैं किस काम के लिए बनाऊं? सारी कायनात जब मेरी खिदमत के लिए बनी है तो मैं किस सिलसिले में आया? बार बार चुटकुला सुना सुना के आप बोर हो चुके होंगे, लेकिन मुझे ये चुटकुले में बड़ा मजा आता है। एक उर्दू अदब के शायर की शादी हो गई, दुल्हन के पास गया तो समझ में नहीं आ रहा था बातचीत का आवाज कैसे करेगा। होता है ना कुछ लोगों का अदब का बड़ा लंबा होता है। तो कहने लगा कल मेरी आपसे शादी हुई थी, इस सिलसिले में हाजिर हुआ अपने हाथ से बातचीत। तो मुझे एक बात बताओ, ये पूरी कायनात जब मेरे और आपके लिए बन गई है तो अकल क्या कहती है? हम अय्याशी के लिए बने होंगे, लाइफ को महज एंजॉय करने के लिए बने होंगे, या हमें भी कोई टास्क दी गई होगी? अकल क्या कहती है? क्या ये अकल कहती है कि सारी कायनात फिर रही है और मैं वैसे है भाई, मैं एंजॉय करने के लिए? कोई टुकड़ी में आता है भाई? कंपनी मैनेजर को ठीक ठाक तनख्वाह देती है। जो आम मुलाजमीन के साथ कंपनी को जो कंपनी जो उनको बेनिफिट्स देती है, मैनेजर को उससे ज्यादा गाड़ी मिलती है, ऑफिस में अच्छी जगह मिलती है, तनख्वाह अच्छी होती है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अब तमाम मुलाजमीन को कंपनी ने कह दिया कि आप सब इस मैनेजर से पूछ के आएंगे, पूछ के जाएंगे, आप सब इसके फरमाबरदार और ताबे हैं, इसने आपकी कंपनी की वसूली जाएगी। मैनेजर साहब खुश हो गए, कुर्सी पे आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा भाई मेरी तनख्वाह लेकर आओ, मेरी गाड़ी लेकर आओ, चाय लेकर आओ, ये लेकर आओ। और दिन मुलाजमीन से ऐसी करके रखती, अपना 5 रुपए का भी काम नहीं करके दे रहा हूँ। कंपनी ने पूछा भाई आप तो कुछ कर नहीं रहे हो, जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे, तो हमने
نے ساری جو خدمت آپ کے لیے اتنے سارے خادم پیدا کیے، آپ کا بھی کوئی کام ہے، آپ کو نہیں، میرا کوئی کام نہیں ہے، میں ایم آئی ہوں. تو ایک سادہ سی چھوٹی سی کمپنی یہ حماقت کرے گی؟ بولو نا. تو خدا کیسے کرے گا بھائی؟ ابھی قرآن کہہ رہا ہے ام نجعل الذین ما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا. اللہ کہتے ہیں میں نے آسمان اور زمین کو بے مقصد نہیں بنایا، انسانوں کو بھی بے مقصد نہیں بنایا، کوئی ٹاسک دے کے بھیجا ہے میں نے. اللہ کہتے ہیں یا تو تم خود عقل سے فیصلہ کرو وہ ٹاسک کیا ہے، لیکن تمہاری عقل وہاں تک نہیں پہنچے گی، میں بتاؤں گا وہ ٹاسک کیا ہے، پھر اس کو ماننا پڑے گا تمہیں. وہ ٹاسک قرآن نے بتائی ہے. اچھا وہ ٹاسک بھی بڑی خاندانی ہے، وہ بھی عقل کو اپیل کرتی ہے. قرآن اگر کہہ دیتا ہم نے تمہیں پیدا کیا، ساری کائنات تمہارے لیے، تمہیں ہم نے فٹ بال کھیلنے کے لیے پیدا کیا، اگر مان لیتی، بولو نا کیا ہو گیا؟ تمہیں ہم نے پب جی کھیلنے کے لیے پیدا کیا، اگر مان لیتی، خدا کا دعویٰ ہو سکتا تھا ایسا؟ خدا نے بتایا کہ ہم نے جو تمہیں پیدا کیا ہے نا انسان کو، وہ کیا ہے؟ اما شاکرن و اما کفورا. ہم نے اس لیے پیدا کیا، مختلف انداز سے قرآن نے اس دعوے کو بیان کیا. سورہ ملک بہت سے لوگوں کو یاد ہوتی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. کیا خاندانی ویژن بتایا ہے قرآن نے، خاندانی ویژن انسان کی پیدائش کا. اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانوں کی موت اور زندگی کو پیدا کیا، مقصد میرے پیش نظر کیا تھا؟ لیبلوکم، میں انسان کو آزمانا چاہتا ہوں، ایکم احسن عملا، انسانوں میں اچھا عمل کون کر کے آتا ہے اور برا عمل کون کر کے آتا ہے، کون اچھا بن کے آتا ہے اور کون برا بن کے آتا ہے. وقت ہو گیا کہ نماز کا 5 منٹ باقی ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں اس کو نماز کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. لیبلوکم سے میں انشاءاللہ آپ لوگ لائن کریے گا، بریک کے بعد ملتے ہیں. نماز پڑھ لیتے کیا ہے ایسے ہی ہے جو ارے نہیں مت بیٹھ ہماری مسجد کی ماشاءاللہ. تو ہم نماز کے بعد انشاءاللہ